أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. पहले उलमा उम्मन इन सूरतों को बयान फरमाते रहते थे। क्या ज़माना सईद अमीन साहब यूँ तारीख़ इमाम मोहम्मद अहमद साहब कहते थे कि इमाम बाद एक कोई सूरह पढ़ते थे और असर के वक्त बयान करते रहते थे और जैसे तहिया में बैठा रहता है
ویسے ہی بڑھتے کروڑ میں نہیں دیتے تھے ہم لوگ کے اول مسلح وہی ہمارے گاؤں میں جاتے تھے مدرسہ تھا عجیب صاحب حال صاحب وقت جس مسجد میں بیٹھتے تھے گلی سے کوئی گزر نہیں سکتا ہو کہیں شہادت دینی پڑی حاکم کو تو کہا لے لو شہادت میں تمہارا منہ نہیں دیکھوں گا تو پیٹ کر کیسے بیٹھ گئے کہا کیا پوچھتے پوچھو کہا وہ زمین کس کی ہے کہا ہندوؤں کی ہے فصل لیکن پھر ہندوؤں نے کہا نہیں سچ انہوں نے کہا مسلمانوں کو دے دی جائے بہت مشہور ہمارے دادا وغیرہ انہیں سے انہیں آیتوں کو بیان ترجمہ صرف سورت کی ابتدا میں یہ ظاہر کیا گیا کہ قیامت پر آسمانوں کا نظام اس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا کہ آسمان شک ہو جائیں گے سب برابر سوار معلوم ہوتے ہیں چاند ستارے نظر آتے ہیں توڑ پھوڑ دیے جائیں گے اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے زندگی میں کیا کیا ہے معمولی بات ہے مولانا بغور ہمارے حضرت کی اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں اب اس کو لے دے قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں اور پھر چاہے وہ کتنا ہی انکار کرے لیکن اس کے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ارشاد فرمایا جا رہا ہے جبکہ آسمان شک ہو جائے اور جب ستارے ٹوٹ کر گرنے لگے اور جب سمندر ابلنے لگے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائے اور اس طرح آسمان اور زمین کا نظام تباہ ہو جائے گا قیامت کا عقائد کے ایک قیامت کا یقین نہیں ہے لکھا حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں قیامت پر ایمان ضعیف ہو جائے گا حدیث یہ محمد قیامت کا یقین پھر جو چاہے گا کرے گا جھوٹی شہادت دے گا جھوٹی بات کرے گا قدر و قضا کرے گا کیونکہ قیامت کا اس کو یقین نہیں آج سب کمی کی وجہ سے توحید اور رسالت اور قیامت بنیادی عقائد توحید رسالت جو کہ قیامت کے زیادہ منکر ہیں اس وجہ سے قیامت پر مستقل سورت نازل ہوئی توحید کے بھی کوئی ماننے والے ہیں رسالت کے کم ماننے والے ہیں قیامت کے زیادہ کم ماننے والے ہیں قرآن نے بھی ویسے کیا ہے تو ہر انسان جان لے گا اس نے اس سے پہلے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے یا اس نے زندگی میں پہلے کیا کام کیا اور بعد میں کیا کیا ہر عمل ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی چھوڑ کے گیا ہے اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے سامنے آئے گی کوئی صدقہ جاری کر کے گیا ہے سامنے آئے گا اور برا کام کیا وہ بھی سامنے آئے گا بعد والے بھی آئے گا سامنے جو کیا ہے بعد میں جو چھوڑ کے گیا سلیمہ گھر کے بجائے گیا جیسے ہم لوگ گئے دوسرے ملک میں معلوم ہے سمینا گھر یہ فلاں جگہ تھی ایک سلیمہ نہیں پہلے سلیمہ گھر تھا وہ مسجد بن گئی الٹا مسلمان بنا میں کہا کیا اس کی زندگی مسلمانوں نے لے لیا سلیمہ گھر بمبئی میں بھی آئی والے صاحب آئی والے ہر عمل ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی ان حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد تو اس بات میں اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ انسان کو اپنے پروردگار اور اس کی قدرت اور روز جزا حساب و کتاب کے بارے میں کسی میں یہ شبہ باقی رہے یہ سب ہونے والا ہے تو کیا کوئی باقی رہ جائے گا سب ظاہر ہو جائے گا
لیکن افسوس اے انسان، کس چیز نے تجھ کو تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ جس رب کریم نے تجھ کو بنایا، عدم سے تجھ کو وجود میں لایا، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، پیدا ہو گئے، پھر تجھ کو ٹھیک کیا، پھر تجھ کو برابر کیا کہ اعضائے جسمانی ٹھیک بنائے۔ یہ سب حکمتوں پر مبنی ہے۔ خبردار بات یہ نہیں ہے کہ خالق کائنات اور تمہارے رب کی ربوبیت کوئی پوشیدہ چیز ہے، سب ظاہر ہے۔ بھلا تم جھٹلاتے ہو انصاف کے ہونے کو اور روز جزا کو جھٹلاتے ہو۔ زیادہ منکر ہوئے قیامت، لا اقسم بیوم القیامہ، پوری سورہ قیامت کا۔ کیا تم جھٹلاتے ہو انصاف کے ہونے کو اور روز جزا یعنی قیامت قائم ہونے کو، اور کہتے کہ انسان کی بس کی زندگی ہے، اسی میں اس کو رہنا ہی ہے، یہ کہتے ہو، اور جو کچھ کر لیا وہ بس گزر گیا ہے، اب نہ بعد میں زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کیے گئے اعمال کا جزا پانا ہے، انسان کہتا ہے۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے جو بڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں۔ یہی اسی پر تم سنا رہا ہوں، ترجمہ اچھا کیا، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے، اور غلط سلط وہ نہیں لکھیں گے، جو صحیح بات۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے جو بڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں ہر وہ بات جو تم کرتے ہو، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ایک حدیث ہمارے حضرت سناتے تھے کہ اگر 70 پردے کے اندر کوئی نیکی آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ 70 کوئی بڑی کرتا ہے، ایک نہیں ظاہر ہو جاتی ہے، واقعی ہوتا ہے۔ 70 پردے کے اندر کوئی برائی کرتا ہے، ایک نہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر محمد سے کہہ رہے تھے کیا، دیکھو مولانا، بہت سے بزرگان دین اپنے روزے کو ظاہر ہی نہیں کیا، بیوی پر بھی ظاہر نہیں کیا ہم روزہ ہے، تو فرماتے تھے تو کیسے ظاہر ہوا؟ امام محمد فرماتے کہا اللہ نے ظاہر کیا، اس نے تو اپنی بیوی سے بھی پوشیدہ رکھا، ایک تکیہ بس سویا ہے، لیکن یہ نہیں ظاہر ہو رہی کہ ہم رات میں جاگتے ہیں اور تہجد کرتے ہیں۔ محمد احمد کے بارے ہر بزرگ کی ایک ایک بات الحمدللہ یاد ہے، عبرت کی بات کہاں مانا ہے۔ انہوں نے ظاہر نہیں کیا پوشیدہ، بیوی پر بھی ایک تکیہ بس ہوئے دونوں، یا بیوی، لیکن بیوی نے یہی سمجھا کہ ہمارا شوہر اس حال میں ہے، خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں، روزے سے ہے، کب افطار کر، کب سحری کھا لیا، کب کیا کیا، زندگی میں روزے سے رہے۔ یہ مولانا کی بات ہے، اب کبھی بیان کیا ہوگا، یہ ذہن میں ہے عبرت۔ لیکن اللہ، وہ بات تو حضرت کی حدیث ہے، 70 پردے کے اندر کوئی نیکی کرے ظاہر کرے۔ عام طور سے مشاہد چھپاتی تو ہیں، ایک ظاہر تو ہے کہ فلاں آدمی اتنا رات تک جاگتا تھا، اللہ ظاہر کرنے والا۔ جو بڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں ہر وہ بات جو کرتے ہوں، اس لیے ہر ایک کے عمل کا بدلہ قیامت کے روز کو ملے گا۔ اعمال خیر کی جگہ جنت کی نعمتیں ہیں، مولانا ایک قرآن ہے، جگہ جگہ مطالبہ کرتا ہے قرآن، یوم جزا کو یاد دلاتا ہے قرآن، یوم جزا۔ آج کوئی فکر نہیں ہے کیا ہوگا، جو جی میں آتا ہے خواص قیامت اس کو ملے۔ اعمال خیر کی جزا جنت کی نعمت ہے، اور اعمال شر کی سزا عذاب جہنم ہے، یہ ان کا ہے مانا عیسیٰ قادری کے طریقہ۔
اعمال شر کی جزا ہے، اور خدا کی ناراضگی ہے، یہ بھی ہے، خالی سزا ہی جانا، اس سزا سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کا اس کو استحضار ہوگا، میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کی۔ یہی قانون خداوندی ہے جو طے ہو چکا۔ کسی گرو کا وعد اتنا مؤثر ہو سکتا ہے مولانا؟ یہ حضرت کی بات، اس سے بڑھ کے مؤثر وعد نہیں ہے، یہ خاص بات، ملفوظات وغیرہ زیادہ نہیں سناتے، بس یہی شروع کر دیا، اس سے بڑھ کے کوئی وعد نہیں۔ اور وہ تو ہم تو ترجمہ بھی نہیں کرتے، پڑھتے چلے، علی میاں ویسا لکھا انہوں نے، علی میاں پڑھتے چلے جاتے تھے، ترجمہ بھی نہیں، میں اسی پہ کہا لکھا دیکھ لیجیے گا، اس سے بھی اثر ہوتا تھا، بادشاہ سے بات بات یہی لکھتے پڑھتے چلے جاتے، حافظ تھے، اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کئی دفعہ میں نے کہا کیا بتاؤں گا، بے شک لیک یہی قانون خداوندی ہے جو طے ہو چکا ہے، کوئی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا۔ بس اس کے روح سے بے شک نیک لوگ، اس کے روح سے بے شک نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے۔ انصاف کے دن روز محشر ہر شخص ہمارے سامنے ہوگا، تو وہ گنہگار لوگ اس جہنم سے دور ہونے والے نہ ہوں گے، نہ بھاگ کر اسے دور ہو سکیں گے، اور نہ داخل ہونے کے بعد اسے نکل سکیں گے، بلکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا۔ اور ظاہر کہ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور مصیبت ہو سکتی ہے، ذلت بھی ہے۔ اور اے مخاطب جانتا بھی ہے کہ کیا ہے انصاف کا دن، کتنا ہی سوچا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس کی ہیبت و عظمت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ پھر سوچ لے رہا ہے، پھر سوچ لے، جانتا ہے کیا انصاف کا دن، اے انسان تو نہ جان سکتا ہے، نہ اس تک تیری رسائی ہو سکتی ہے، بس یہ سمجھ لے وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ ہوگا، اور کوئی کسی کے لیے کچھ کر نہ سکے گا۔ اس دن تمام رشتے ناطے تعلقات روابط قطع ہو جائیں گے، ہر فیصلہ اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا، ہر ایک نفسی نفسی کا پکارتا ہوگا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کسی کے کچھ باری کر سکے گا، نہ ہی فدیہ عوض دے سکے گا۔ ہاں بس وہی شفاعت کر سکے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ یوم لا تنفع الشفاعۃ یوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لے آئے کسی بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، یہ فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد بھی کہہ دیا، اے بات یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ یہاں کام نہیں آؤں گا۔ نہ پھر جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم سامنے آ جائیں ہم جنت میں لے جائیں گے،
نبی تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، جاہل اجہل طریق میں آ گئے ہیں۔ اے فاطمہ بنت محمد، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بغیر ایمان و عمل میں اللہ کے ہاں تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، یہی روایت ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ نسب پر کیا کرنا کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رو رہے تھے، بہت قصہ تھا۔ اسماعیل نے کہا آپ خاندان نبوت کے چشمے چلا تھا، آپ اتنا روتے ہیں، آپ نے کو نہیں معلوم کسی آپ کا نسب کیا ہے؟ کہا چپ رہو، تم کو نہیں معلوم کہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا نسب تم کو کام نہیں آئے گا۔ اور رات پر عرب میں بہت حضرت سنا دیتے، آپ کو جہنم سے آگ سے بہت طویل ہے، طویل کیا ہے، جتنا بھی ہو کمی ہے۔ پھر بھی انسان غافل رہے اور غرور و تکبر ہی کرتا رہے، افسوس کی بات ہے۔ ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی کرنے بھی امید قائم رکھے اور اسی گھمنڈ میں رہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ نہیں، یہ بھی تو ہے۔ اس تصور پر تو خدا نے عالم نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی ہے، تل کا امانی، یہ سب تمہاری خواہشات ہیں، چلو جہنم میں۔ ماں کا رب کر کے بہرحال اللہ تعالیٰ ان آیات میں بہت عبرت و نصیحت کا حادث سنائی، عبرت و نصیحت۔ ماں رب یہ سورت تیمور صاحب اس لیے پڑھی ہوئی جاتی ہے، پوری غذا ہے پورے دن کے لیے۔ ہمارے بزرگان ہم نے خود بغل میں رہتے تھے، چیخ جائے گا، میں تو کیا سناؤں۔ بہرحال وعد ہے، اس کو وعد سمجھیے، وہ کہاں سنا دیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے متعظ ہونے کی توفیق دے، متعظ بنے، قرآن سے بڑھ کے کوئی بات نہیں۔ معلومیہ وغیرہ کے یہاں بہت آتا ہے کہ بعض لوگ تھے قرآن شروع ہوتی رونا شروع کر دیتے تھے، ایسے مولانا کے استاد تھے معلومیہ کے، ایسے لوگوں کے ساتھ بہت تربیت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ نہیں رہے زیادہ، لیکن بارہ کچھ تو ساتھ معاشرہ سے زیادہ۔ مثال تعوین ہے آیت، یہ تعوین کے لیے پناہ کچھ ایسے ہے، مثال تعوین، اس پر زور سے ذکر کی جائے ہم بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت کی تعلیم لفظی بھی تھی، معنوی بھی تھی، حالی بھی تھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اسی میں لے آئے میرے فاطمہ، میں کچھ ہے، میں بھی اسی میں سے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واعظ بنا کے ہمارے اندر رکھا، اس بنا پر قرآن کو واعظ رکھنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ علماء یہود بھی اپنی کتابوں کو مذہب کر کے رکھتے، سنہرا لکھواتے تھے، لیکن اس کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے، منسوخ کر دی گئی کتاب ہی۔ اس لیے اے امت محمدیہ تم بھی اس کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے متعظ ہونے کی
متاثر ہونے کی توفیق فرمائے۔ اس وقت میں نے خاص طور سے اس لیے پڑھا سورہ کی تلاوت کی، اس وقت ہم لوگ ایک خاص پریشانی میں ہیں، ہمارے داماد کو مجھے کہ ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب لوگ مغموم ہیں، اسے دعا کیجیے۔ بہت ہی نیک ہے داماد، بہت ہی نیک۔ وہی گیا تھا لڑکا مونس، اسی کے والد ہے، بہت ہی نیک، سب سے نیک وہی ہے گھر میں۔ ہمیشہ صبح کو نماز میں اٹھانے کے لڑکوں کو وہی تھوڑا پانی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اٹھو پڑی میں جانتا بہت ہی نماز کے پابند تلاوت، ہماری کتابوں کو پڑھنے والے لکھنے والے ہیں۔ بہرحال وہ بیمار ہے، اللہ سب کو معلوم ہے قلب پر کچھ اثر ہے، اس وجہ سے ہمارے قلب پر بھی بلکہ پورے گھر والوں کے قلب پر اثر ہے۔ اس وجہ سے دعا کیجیے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ جانے والے ابھی طے کیا جائے گا کہ بمبئی کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، ہمارا ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ لڑکی بہت رو رہی تھی، پریشان ہے، ہم سب لوگ ہم گئے نہیں چھوڑا، لیکن میں نے کہا یہی علاج بھی ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر اللہ رحم فرمائے۔ لڑکی ہماری بہت ہی نیک، بہت ہی نیک، جانتے ہیں آپ لوگ، فراغ دل، ماں کے اس میں اپنے تھی 10 مہینوں گئے ذرا سا اس کے چہرے پاس میں کب پکاتی ہے، کب کھلاتی ہے، کب کیا کرتی ہے، نیک لڑکی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے اور پورے گھر والوں کو بھی مطمئن فرمائے، رزق میں بھی وسعت، ایک حضرت گنج کی دکان بھی بس رزق میں وسعت برکت عطا فرمائے، سب بس اس سے زیادہ میں کیا۔ دعا کیجیے درود شریف پڑھ کر کے قرآن پاک کے واسطے سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور قرآن پاک کے فعل میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، بلکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے اور باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کے دنیا کو بھی درست فرماتے ہیں اور آخرت کو بھی درست فرماتے ہیں۔ اللہ محمد اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں تمام دعاؤں کو قبول فرما، قرآن پاک کی میں دعا فرما، عافیت عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے داماد ہیں سبھی کچھ نہ کچھ بیمار ہیں، بلکہ تمام اعزہ کے لیے، بلکہ میں تمام مسلمانوں کے عافیت کے لیے دعا کیجیے۔ ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو تو اس کے بجائے تمام مسلمانوں کو اور مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ عافیت دے، حفاظت فرمائے، پورا دین کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔